अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। उर्दू टेल्स 20 में आप सबका खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करने लगे हैं सब्जेक्ट उर्दू क्लास सेकंड ईयर। जो हमारे 14 असबाक दिए गए हैं उनकी एक्सरसाइज में मरूज़ी दी जाती है, ठीक है। जिस मरूज़ी को लाहौर बोर्ड और पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उसके अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है। आज हम आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट MCQs लेके आए हैं। अगर आप लोग ये याद करते हैं तो इंशाल्लाह मरूज़ी के 5 नंबर जो है वो आपके फ़ाइनल हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। ये सवाल कसीरुल इंतहाबी MCQs की सूरत में आएगा। खाका दर्ज है, नसर इसबाक के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। चिराग हसन हसरत ने कोलकाता छोड़ने के बाद किस शहर में मुलाजमत की? हमारा आंसर होगा लखनऊ में। सुपर मार्केट कितने बाज़ारों का महागुरु है? 10। फ़कीर की दुआ से बल्कीस जहानी बेगम के यहाँ कितने बच्चे पैदा हुए? 4। सबक कुतबा का काजी के मुसन्निफ़ कौन हैं? सैयद इम्तियाज़ अली ताज। सबक अपनी मदद आप के मुसन्निफ़ कौन हैं? सर सैयद अहमद ख़ान। नोट, बिना ऑप्शन के याद की हुई मरूज़ी तलबा को कभी नहीं भूल सकेगी। असातिज़ा को भी आसानी रहेगी इसको याद करवाने में और तलबा भी याद जल्दी कर सकेंगे। और ये इस तरह से याद होती है मरूज़ी के जिस तरह आप शॉर्ट क्वेश्चन याद करते हैं और लाइफ टाइम आपको वो नहीं भूलते। मेरा मानना ये है कि अगर स्टूडेंट्स को विदाउट ऑप्शन मरूज़ी याद करवाई जाए तो आई थिंक बच्चे में कभी इल्म की कमी नहीं होगी। तो आप स्टूडेंट्स सभी असातिज़ा से मेरी गुजारिश है कि बच्चों को विदाउट ऑप्शन मरूज़ी याद करवाएँ। ऑप्शन के साथ बच्चा गैस लगाता है जो कि अच्छा नहीं होता, क्योंकि पेपर में बैठा बच्चा जो है वो गैस के तौर पे ही होता है। अगर आप विदाउट ऑप्शन मरूज़ी याद करते हैं तो आपके सामने पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ लाइन को पढ़ते हैं और आपके माइंड में फट से आंसर होता है और आप उसी आंसर को ढूंढने के सीन में होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कि जो आपके माइंड में उसका आंसर आ चुका है, आपको वो नज़र आता है। फौरी तौर पे उसे टिक करके जो है वो अपना नंबर के एक नंबर जो है वो बना लेते हैं, यानी कि क्लियर कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर निसाब के अंदर जो शामिल है वो हमारे पास है मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। फर्स्ट मरूज़ी हमारे सामने है। सबक मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के मुसन्निफ़ हैं इलामा शिबली नेमानी रहमतुल्लाह अलैह। सीरतुल अमरैन के मुसन्निफ़ हैं इलामा इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह। इलामा शिबली नेमानी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर कौन सी किताब लिखी? अल फ़ारूक। इलामा इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह थे मुहद्दिस। इलामा इब्ने जोज़ी की वजह शोहरत है, मशहूर मुहद्दिस थे। इलामा इब्ने जोज़ी ने कौन सी किताब लिखी थी? सीरतुल अमरैन। अल फ़ारूक के मुसन्निफ़ हैं इलामा शिबली नेमानी। इलामा शिबली नेमानी ने इदारा कायम किया निदवतुल उलमा। मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इलामा शिबली नेमानी की किस किताब से लिया गया है? मकालाते शिबली। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मुजस्सम तस्वीर थे मज़हब की। उम्र सानी किसका लक़ब था? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का। हमस के ईसाई ने किसकी शिकायत की? अब्बास की। हमस के ईसाई ने किसकी शिकायत की? यानी अब्बास की। ईसाई ने कहा मैं फ़ैसला चाहता हूँ कुरान के मुताबिक। उम्र रिश्ते में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की क्या लगती थी? फुप्पी लगती थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की फुप्पी थी उम्मे उमर। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ग़ुलाम का नाम था मज़ाहम। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बिल्कुल मिटा दिया बिद्दत को। हिशाम बिन अब्दुल मलिक किस ख़ानदान से था? बनु उमैया। ख़ानदान बनु उमैया का दस्तब बाजू था मुसलमा बिन अब्दुल मलिक। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मकबरे के लिए किससे ज़मीन ख़रीदी? ईसाई से। वसीयत के लिए मुसलमान ने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को रकम देना चाहिए 1 लाख दिनार। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जब वफ़ात पाई तो कितने दिनार छोड़े? 17। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तजज़ीह तकफ़ीन के मुसारिफ़ के बाद कितने दिनार बचे? 10। तश्कील पाकिस्तान हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। सबक तश्कील पाकिस्तान के मुसन्निफ़ का नाम मियाँ बशीर अहमद है। सबक तश्कील पाकिस्तान मुसन्निफ़ की तसनीफ़ डैश से माखूज़ है। कारनामा इस्लाम। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात कब हुई? 1707 में। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम रही 150 साल तक। 1803 में अंग्रेज़ कहाँ दाखिल हुए? दिल्ली में। अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हुए 1803 में। सैयद अहमद बरेलवी कहाँ शहीद हुए? बालाकोट में। फ़राइज़ी तहरीक ने किस इलाके में जन्म लिया? बहारी मुसलमानों की तहरीक का नाम था फ़राइज़ी तहरीक। हिंदू
ہندوستان میں فارسی عدالتوں سے خارج کی گئی 1837 میں سر سید احمد خان کے جاری کردہ رسالے کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ رسالہ تہذیب الاخلاق نے جاری کیا۔ سر سید احمد خان نے کالج کہاں کھولا؟ علی گڑھ میں۔ اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے؟ سر سید احمد خان کی۔ سر سید احمد خان کا انتقال ہوا 1898 میں۔ سر سید احمد خان کے وفات کے بعد علی گڑھ کالج کے سیکرٹری بنے نواب محسن الملک۔ علی گڑھ کالج کب یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا؟ 1920 میں۔ مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا 1906 میں۔ مسلمانوں کا نسب و علین ہے اسلام۔ نیکسٹ چیپٹر ہمارے سامنے آتا ہے نواب محسن الملک۔ نواب محسن الملک کا اصل نام سید مہدی علی خان تھا۔ ڈیش پارس پتھر کی خصوصیت کے حامل تھے۔ نواب محسن الملک ایوب عباسی۔ نواب محسن الملک اگر فارن منسٹر ہوتے ترکی کے۔ نواب محسن الملک نے کس ریاست کا بجٹ بنایا؟ حیدرآباد دکن کا۔ نواب محسن الملک نے حیدرآباد دکن کا بجٹ بنایا تھا نمونے پر مصر کے۔ نواب محسن الملک نے حیدرآباد میں ڈیش کا محکمہ قائم کیا بندوبست کا۔ محکمہ بندوبست نے کون سا کام کیا؟ پیمائش اراضی کا۔ نواب محسن الملک کا حیدرآباد دکن کے بورڈ آف ریونیو میں عہدہ تھا سربراہ کا۔ تقریر کے وقت نواب محسن الملک کے منہ سے جھڑتے تھے پھول۔ نواب محسن الملک کی اکیلی تصنیف کا موضوع کیا ہے؟ مذہبی۔ بدرالدین طیب جی کون تھے؟ علی گڑھ کالج کے حامی۔ بدرالدین طیب جی سر سید کے تھے مخالف۔ سر سید کے مشن اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے۔ بدرالدین طیب جی سر سید کے ساتھیوں میں سے تھے۔ مولانا حالی۔ سر سید کا انتقال کب ہوا؟ 1898 میں۔ نواب محسن الملک بہت شوق تھا مطالعے کا۔ نواب محسن الملک کو مطلق نہیں آتی تھی انگریزی۔ نواب محسن الملک کی مذہبی تصانیف کی تعداد 1 ہے۔ نواب محسن الملک سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج کے سیکرٹری بنے نواب محسن الملک۔ نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے محنت پسند خیردمند۔ محنت پسند خیردمند کے مصنف کا نام بتائیے؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ خسرو آرام بادشاہ تھا۔ فرشتہ سیرت۔ ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم کا رہتا تھا بہار۔ ملک فراغ میں ہمیشہ وقت رہتا تھا صبح کا۔ ملک فراغ کے بادشاہ کا نام تھا خسرو آرام۔ احتیاج اور افلاس نے لباس پہنا بزرگانہ۔ محنت پسند خیردمند بیٹا تھا احتیاج اور افلاس کا۔ احتیاج اور افلاس کے بیٹے کا نام تھا محنت پسند خیردمند۔ محنت پسند خیردمند نے دودھ پیا امید کا۔ محنت پسند خیردمند کو کس کا شاگرد بتایا گیا؟ کمال کا۔ تدبیر اور مشورے کو محنت پسند خیردمند کہاں ملا؟ دامن کو میں۔ محنت پسند خیردمند کے پہلو میں کون کھڑے تھے؟ ہمت اور تحمل۔ محنت پسند خیردمند نے لقب حاصل کیا سلطان محنت کا۔ اکبری کی حماقتیں ہمارا نیکسٹ چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ ہوتا ہے۔ اکبری کی حماقتیں ڈیش کی تحریر ہے مولوی نذیر احمد۔ اکبری کی حماقتیں کس ناول سے ماخوذ ہے؟ میرات العروس۔ اکبری کے شوہر کا نام محمد عاقل تھا۔ اکبری کی شادی ہوئی محمد عاقل سے۔ مزاج دار بہو سے مراد کہانی کا کون سا کردار ہے؟ اکبری کا مزاج کیسا تھا؟ بے وقوف تھی۔ اکبری کو سسرال میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ مزاج دار بہو کے نام سے۔ مزاج دار شدت سے تھی بے وقوف۔ زلفن کون تھی؟ گھریلو ملازمہ۔ اکبری نے تبرکات میں کون سی 2 چیزیں پسند کیں؟ نادے علی اور سرما۔ اکبری نے ریشمی ازار بند خریدا 4 آنے میں۔ حجن نے اکبری کو لونگ رکھنے کو کہا چوٹی میں۔ حجن نے اکبری کو کتنی لونگیں دی؟ 2۔ بھوپال کی بیگم کا نام تھا بلقیس جہانی بیگم۔ نواب بھوپال حج پر کتنے لوگوں کو لے کر گئی تھیں؟ 500۔ حجن نے تبرک کے طور پر اکبری کو مفت دی فیروزے کی انگوٹھی۔ فقیر کی دعا سے بلقیس جہانی بیگم کے ہاں کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 4۔ پنامل جوہری زبردستی جن کے پلے باندھ دیا تھا 200 روپے۔ کٹنی کی موتیوں کی جوڑی کتنے پیسے کی تھی؟ 3۔ پنامل جوہری موتیوں کی قیمت ڈیش دیتا تھا 200 روپے۔ مزاج دار بہو نے کہا میرے پاس ڈیش روپے نہیں ہیں 50 روپے نہیں ہیں۔ کٹنی مزاج دار کو ڈیش بیچ کر موتی خریدنے کا مشورہ دیتی ہے پنچیاں۔ بی حجر نے مزاج دار بہو کے کس زیور میں ڈورا ڈلوانے کو کہا؟ دگدگی۔ اکبری کو کس کے لاڈ پیار نے زندگی پر مصیبت میں رکھا؟ نانی کے پیار نے۔ پہلی فتح ہمارا چیپٹر نمبر 6 ہے۔ سبق پہلی فتح کے مصنف کا نام نسیم حجازی تھا۔ سبق پہلی فتح کیا گیا لکھا کب؟ محمد بن قاسم۔ بہاولہ پہلی فتح فوج کی قیادت کتنے سال کے نوجوان کے سپرد تھی؟ 17 سال۔ محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس شہر سے روانہ ہوا دمشق۔
بصرے کی عورتوں میں کس کی تبلیغ کے باعث جوش و جذبہ پیدا ہوا؟ زبیدہ۔ حجاج بن یوسف کو کس خاتون نے خط لکھا؟ نہید نے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں کتنا عرصہ قیام کیا؟ 3 دن۔ مکران کے گورنر کا نام تھا محمد بن ہارون۔ محمد بن ہارون کہاں کا گورنر تھا؟ مکران کا۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد تھی 5000۔ محمد بن قاسم کی فوج کی مجموعی تعداد کتنی تھی؟ 12000۔ لسبیلا کے علاقے میں محمد بن قاسم کی فوج کا مقابلہ کس نے کیا؟ بھیم سنگھ نے۔ محمد بن قاسم قلعہ کو فتح کرنے کے لیے کتنے پیادہ فوجی لے جانا چاہتے تھے؟ 500۔ رستم کا خط کس ملک سے تھا؟ ایران سے۔ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے سپہ سالار تھے سعد بن وقاص۔ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کا مقابلہ ہوا ایرانیوں سے۔ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو کس شخصیت پر بھروسہ تھا؟ رستم کا۔ محمد بن قاسم نے کہا خدا مجھے بنائے مثنیٰ۔ نیکسٹ چیپٹر دستک۔ سبق دستک کے مصنف کا نام مرزا ادیب تھا۔ سبق دستک کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ڈرامہ سے۔ ڈاکٹر زیدی سبق ڈیش کا کردار ہے دستک کا۔ ڈاکٹر زیدی سبق ڈیش کا کردار دستک کا۔ ڈاکٹر زیدی نے کیا لپیٹ رکھا تھا؟ کمبل۔ ڈرامہ دستک میں بیگم زیدی کی عمر تھی 50 سال۔ ڈاکٹر زیدی کے دروازے کی گھنٹی بجی تو کون آیا؟ ڈاکٹر برہان۔ دستک میں نوجوان ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر برہان۔ ڈاکٹر برہان نے کیا پہن رکھا تھا؟ برساتی۔ ڈاکٹر زیدی کا ٹمپریچر کتنا تھا؟ 100۔ ڈاکٹر زیدی کے 18 برس پہلے خوب چلتی تھی پریکٹس۔ بڑے میاں زیدی سے علاج کروانا چاہتے تھے بیٹے کا۔ ہوائی نیکسٹ چیپٹر ہمارا۔ سبق ہوائی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ سفر نامہ۔ سبق ہوائی کس نے لکھا ہے؟ بیگم اختر ریاض الدین نے۔ دنیا کے سفر بیگم اختر ریاض الدین پر مسلط رہے حسین۔ بیگم اختر ریاض الدین کے شوہر کتنا عرصہ پہلے ہوائی جا چکے تھے؟ 3 مہینے۔ بیگم اختر ریاض الدین کس کام میں طاق ہو گئی تھی؟ گھر سمیٹنے میں۔ سبق ہوائی کی مصنفہ نے کراچی سے ایئر لائن کا ٹکٹ خریدا؟ BOAC۔ کولکتہ کس کی جائے پیدائش ہے؟ بیگم اختر ریاض الدین کی۔ کولکتہ کے حوالے سے بیگم سبق ہوائی میں کس شاعر کا ذکر کیا گیا؟ مرزا غالب۔ خدا کسی شریف انسان کو نہ لے جائے۔ کولکتہ میں ہونولولو ہے ہوائی کا دارالحکومت۔ ہوائی میں مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے پھولوں کے گجروں سے۔ میرے گلے میں ہار ڈالے باہولا سبق ہوائی انجان شکلوں نے۔ ہوائی کا وقت جاپان کے وقت سے کتنا پیچھے ہے؟ 24 گھنٹے۔ ہوائی کے دارالحکومت کا نام ہونولولو ہے۔ امریکی طرز حیات کی نمائندہ چیز ہے سپر مارکیٹ۔ سپر مارکیٹ کتنے بازاروں کا مہا گرو ہے؟ 10۔ سبق ہوائی میں کار کس ماڈل کی تھی؟ کس ماڈل کی تھی؟ 1857 ماڈل کی تھی۔ امریکہ کی حکومت نے کون سا عظیم الشان مرکز کھولا؟ ایسٹ ویسٹ سینٹر۔ ہوائی میں کس ملک کی حکومت نے ایک عظیم الشان مرکز کھولا؟ امریکہ۔ ایسٹ ویسٹ سینٹر کے ایمان شکن چیز کون سی تھی؟ جاپانی باغ۔ مولانا ظفر علی خان ہمارا چیپٹر نمبر 9 ہے۔ سبق مولانا ظفر علی خان کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ مردم دیدہ۔ سبق مولانا ظفر علی خان تصنیف ہے چراغ حسن حسرت کی۔ چچا صدیق انصاری کس پر بیٹھے پانوں کی جوکالی فرما رہے تھے؟ گدھیلے پر۔ اخبار نئی دنیا کا دفتر کس گلی میں تھا؟ چونا گلی میں۔ اخباری دنیا کا کولمبس ہے چراغ حسن حسرت۔ عصر جدید پریس کی دوسری طرف ڈیش کا مطیب تھا حکیم غلام مصطفیٰ کا۔ مولانا ظفر علی خان محروم تھے تونت سے۔ میں نے غالب کا نام لیا مولانا سے برکن ہیڈ کا۔ مولانا ظفر علی خان کس اخبار کے مدیر تھے؟ زمیندار۔ باہولا لاہور ظفر علی خان کولکتہ کے بعد مصنف نے کس شہر میں ملازمت اختیار کی؟ لاہور میں۔ سبق مولانا ظفر علی خان کے مصنف نے لاہور میں کس اخبار کے دفتر میں کام کیا؟ زمیندار۔ مولانا ظفر علی خان کے تونت سے محروم ہونے کی وجہ تھی ورزش۔ مولانا ظفر علی خان نے فوج میں ملازمت کی تھی حیدرآباد میں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا ظفر علی خان استاد ہیں زبان اور محاورے کے۔ مولانا جب تک دفتر میں رہتے تھے ڈیش رہتی تھی، چہل پہل رہتی تھی۔ بحرہ کلزم لندن کے ایک صبح کس شاعر کی نظمیں ہیں؟ مولانا ظفر علی خان کی۔ مولانا ظفر علی خان ایک نظم لکھنے میں وقت صرف کرتے تھے آدھا گھنٹہ۔ مولانا ظفر علی خان نے چراغ حسن حسرت کو انعام دیا فاقہات پر۔ مولانا ظفر علی خان اخبار نکالتے تھے زمیندار۔ مولانا ظفر علی خان اپنے اخبار میں سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے زبان اور کتابت کا۔ بند کر دو جی اخبار کو کس نے کہا؟ مولانا ظفر علی خان نے۔ جی تو یہاں تک ہمارے پاس ہماری ویڈیو شارٹ ہے، بچے بور نہ ہوں تو ہمارے نیکسٹ چیپٹر ایک نئی ویڈیو میں اپلوڈ ہوگا۔ ہمارے باقی چیپٹر کی جتنی بھی معروضی ہے ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ معروضی پسند آئی ہو یا آپ کو اس چینل سے نالج مل رہا ہو تو کائنڈلی پلیز اردو ٹیلز 20 کو سبسکرائب کرتے رہیے، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اوکے پھر
جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ، نئی ویڈیو میں ملتے ہیں.